بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن لا رسول بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. آج کی یہ تقریب اہل سنت و جماعت کے عظیم رہنما حضرت علامہ مولانا عبدالرشید اویسی صاحب اور حضرت مولانا خورشید احمد صاحب کی امی جان کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور ہم سب دعا کے لیے حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات میں مزید بلندیاں نصیب فرمائے. برادران اسلام، وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جس نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی ہے. آج میں اور آپ ہم سب اس تقریب سعید میں حاضر ہو کر ان کی روح کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، مگر ایصال ثواب کا یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، تا قیامت انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. اس لیے کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو کہ جاری ہی رہتے ہیں اور ان کا ثواب بھی جاری رہتا ہے. وہ تینوں عمل الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ وہ پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے، ایک ایسا صدقہ کہ جس کا فیضان جاری ہی رہتا ہے، لوگ فیض پاتے رہتے ہیں اور اس کی قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے. پانی کا کنواں کھدوا دینا، نلکا لگا دینا، کسی بیمار کو دوا دینے کے لیے کسی ڈسپنسری یا ہسپتال کا قیام عمل میں لانا، لنگر خانہ چلا دینا، یہ سارے کام صدقہ جاریہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں. مگر سنیے وہ صدقہ جاریہ کہ جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے وہ علم دین پڑھنا اور پڑھانا ہے. مدرسہ کا قائم کر دینا، وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا فیضان جاری ہو جانا، یہ کتنا عظیم صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہاں پر قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں گے، مرحومہ کی قبر پر رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی. اللہ اکبر. پھر جو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ علم نافع ہے کہ اس کا نفع جب تک جاری رہے گا قبر پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی رہیں گی. جی ہاں میرے بھائیوں، کسی کو میڈیکل کی تعلیم دے دینا، کسی کو علاج معالجہ کی تعلیم دے دینا، کسی کو معیشت یا مال کمانے یا خرچ کرنے کی ترکیب دے دینا، یہ سارے علم نافع ہی ہیں کہ جس کی ہزاروں اقسام گنائی جا سکتی ہیں. مگر ہم نے اپنے علماء سے اور اساتذہ سے یہ پڑھا ہے
کہ بیٹا سب سے بڑا علم نافع علم دین ہے۔ اگر تم نے کسی کو وضو کرانے کا طریقہ سمجھا دیا، جب تک وضو کرتا رہے گا تیری قبر پر اللہ کا نور برستا رہے گا۔ کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا، کسی کو قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام جس کا تعلق دین اسلام کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ہے، یہ سب سے بڑا علم نافع ہے۔ آج جس عظیم خاتون کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کی ہے کہ آج کشمیر میں بھی پنجاب میں بھی علم نافع کے سلسلے جاری ہیں، اور یہ ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارشوں کا نزول ہوتے ہی رہیں گے۔ اور آخری بات جو دے کے دعوت فکر جا رہا ہوں وہ یہ ہے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا ذکر کیا وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ علم نافع ہے، اور پھر ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن فضائل اور کمالات کو ذکر کیا ہے وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں بھائیوں کو صحت و تندرستی والی عظیم زندگی نصیب فرمائے، کہ دین اسلام کے یہ سرچشمے اسی طرح جاری و ساری رہیں، اور ان کی امی جان کی قبر پر اللہ تبارک و تعالی کے انوار و تجلیات کی بارشیں برستی رہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔